سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑوں کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹا گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس 10 دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دی گئیں تو آنکھیں کھولیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ رونا اور کاٹنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ میں تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگڑا تم کو ڈر نہیں لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کھانے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام لے کر آئی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی بھی، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے بھی مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوہ، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بہتری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطر ہوئی کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدان، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی بات، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگ، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے
تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے قدر احمد اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی؟ پاکستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پاکستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت تار ہوئی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی۔ پاکستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھر۔ میر صاحب کی بھی: سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب عظیم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بون پلاؤ مجھے خوب آتا ہے، ماما سے بون پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا، دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی: سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا، پینس بجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے باون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹوں بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہاں ہار کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کھڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا: اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا: سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے، ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاک کی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سامنا، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی۔ نہ کہار تھے نہ کہاریاں، اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ دیر ہو کر رہ گئی، منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار بولی: ارے جوان مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا: سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارا بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس نظر آتے تھے نہ لالٹین، چوبدار باری دار مرد ہے ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، آسمان پر سے عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہمن آواز میں بولی: سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی،
ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے جاؤں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چل پڑی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چہلتی کرتی اگلی گہلی پھیر رہی تھی۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھی کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے، فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بار دری میں پہنچے، بارہ دری کی سجاوٹ